دین اسلام نے جہاں انسان کی دینی رہبری کی ہے، وہیں ساتھ ساتھ دنیاوی نقصانات سے بھی بچانے کی بہت کوشش کی ہے۔ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جو ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی، ان میں شیطان ہیں، جنات ہیں۔ تو یہ مخلوق ایسی ہے کہ شیطان اور شریر جناتوں میں بعض وہ اللہ کے نیک بندے اچھے بھی ہیں، جیسے انسانوں میں اچھے ہیں برے دونوں ہوتے ہیں، ایسے اس مخلوق کے اندر بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اس امت کو دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کو اپنے اپنے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور ان میں سے بھی خصوصاً فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مغرب کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، یہ مخلوق زیادہ انسان کو تکلیف دیتی ہے، زیادہ پریشان کرتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، ان کو ہم اپناتے نہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ان احتیاطی تدابیر کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، پھر دیکھیں انسان کتنی اللہ کی حفاظت کے اندر رہتا ہے۔ 3 روایتیں پیش کرتا ہوں اسوہ رسول اکرم سے، یہ احادیث کے حوالے سے اس کے اندر 3 روایتیں ہیں، اور تینوں روایت کے راوی ایک ہیں، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات گئے قصے کہانیوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں اس وقت اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو کہاں کہاں پھیلایا ہے۔ اس لیے دروازے بند کر لیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، برتنوں کو عہدہ کر دیا کرو، اور چراغ گل کر دیا کرو۔ بخاری الادب المفرد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے جس میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کا بھونکنا، گدھے کا چلانا سنو، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے پناہ مانگو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ کتے اور گدھے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، اور رات کو جب لوگ بازاروں میں پھرنا موقوف کر دیں، راستے بند ہو جائیں، تم گھر سے بہت کم نکلا کرو، یعنی ضرورت کے وقت نکلا کرو، بے ضرورت ہرگز مت نکلا کرو، اس لیے کہ رات کو خدا اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا ہے پراگندہ کرتا ہے۔ یہ روایت مشکات شریف میں موجود ہے۔ تیسری روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جب شام کا وقت ہو تو اپنے چھوٹے بچوں کو گلی کوچوں میں پھرنے سے روکو، کیونکہ شیاطین کا لشکر شام کے وقت ہر چہار طرف پھیل جاتا ہے۔ ہاں جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رات کو دروازے بند کر دیا کرو، اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی بسم اللہ یا کوئی اور دعا، کیونکہ شیطان اس دروازے کو کھولنے کی قدرت نہیں رکھتا جو اللہ کے نام کے ساتھ بند کیا گیا ہو۔ اور اپنے مشکوں کے دہانے جن میں پانی ہو ان کو باندھ دیا کرو، جو آج کے دور میں ٹینک وغیرہ ہے ان کو ڈھک دیا کرو، اور ان کو بھی بند کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اپنے پانی کے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، اور ڈھانکتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ اگرچہ برتن پر کوئی چیز عارضاً ہی رکھ دو، یعنی کوئی ڈھانکنے کی کوئی چیز نہیں ہے تو چاہے ایک لکڑی ہی اس کے اوپر کچھ رکھ دو، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ ڈھانک دو، یعنی برتن پورا نہ ڈھک سکو تو دفع کراہت اور رفع مضرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ برتن کی چوڑائی میں کوئی لکڑی وغیرہ ہی رکھ دیا کرو، اور اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اب دیکھیں یہ روایت 3 روایتوں کے اندر 2 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ رات کا وقت جو ہوتا ہے ذرا بڑا اہم ایسا ہوتا ہے کہ جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی وہ مخلوق اس وقت کے اندر ذرا زیادہ حاوی ہوتی ہے، اور اسی کے اندر انسانوں کو زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ان میں سے بھی مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، یعنی یوں مانیے کہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں۔ عام طور پر ہمارا رواج یہ ہے وہی وقت ہمارا
چھتوں پہ رہنے کا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے، ہماری خواتین ان وقتوں کے اندر رات مغرب کے بعد تک وہ چھتوں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہے، بلائیں گزرتی ہیں، آفات اللہ کی یہ شیاطین اس طرح کی گھومتے پھرتے ہیں، اور یہی وقت ہے جس کو انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس وقت خصوصی طور پر تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اگر چاہو نکلنا تو تھوڑا جب اندھیرا زیادہ ہو جائے، خوب اندھیرا پھیل جائے، یعنی 1-8 گھنٹے بعد پھر تم اگر باہر نکل رہے ہو تب کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خصوصاً اس وقت کے اندر تم اندر چلے جاؤ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے، جب رات میں راستے چلنا بند ہو جائیں، لوگ اپنے گھروں کی طرف آ جائیں، اب اس وقت بے ضرورت ہرگز بازاروں میں نہ نکلیں، بے ضرورت ہرگز کسی ضروری کام ہے الگ مسئلہ ہے، ورنہ بے وجہ باہر نہ نکلے، اس لیے کہ یہ مخلوق پھر انسان اس کا سامنا کرتا ہے، پھر اس کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس وقت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ان روایات میں یہ بتائی گئی ہے کہ رات کے وقت اپنے برتنوں کو، اپنے دروازوں کو، اپنی کھلی ہوئی چیزوں کو بسم اللہ کہہ کر اس کو ضرور ڈھانک دیا کریں، اس لیے کہ اگر کوئی چیز کھلی رہے گی تو اس کے اندر بھی وہ شیاطین، وہ مخلوق کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہے جس سے پھر انسان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے پاس ڈھکنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک لکڑی اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دو، لیکن کچھ نہ کچھ ڈھکو، اور ڈھکتے وقت بسم اللہ کہو۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، شیاطین پھر اس پہ کوئی اثر ان کا نہیں چلتا۔ یہ کتنا اہم معمولی چیز ہے، آج ہم احتیاط اس کی نہیں کرتے۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ بتائی جا رہی ہے، اپنے چراغوں کو بجھا دو۔ چراغ اس زمانے میں چراغ ہی زیادہ چلا کرتے تھے، اور یہ لائٹ کا تو وہ تھا نہیں۔ کیوں اس کا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ شیاطین ان کا کام ہی شرارت کرنا ہے۔ آپ جلا کر سو گئے، لیٹ گئے، وہ اس کو گرا دیں اور آگ ساری جگہ پہ لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے۔ اس لیے کہا کہ رات کے وقت اس کو بجھا کر سو جاؤ، اس لیے کہ اس مخلوق کا کوئی بھروسہ نہیں یہ کہاں انسان کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے 2 کام اپنے اوپر لازم کر لیں۔ صبح شام کے جو معمولات، دعائیں مسنونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ان کو احتیاط کے ساتھ پڑھو، اور رات خصوصاً مغرب کے وقت اپنی بچوں کو، اپنی عورتوں کو پابند کر دیں، وہ گھروں سے بالکل نہ نکلیں۔ کہیں عام طور پر ہمارے یہاں آج کے دور کے اندر شادی وغیرہ، پروگرام وغیرہ رات کے ہوتے ہیں، تو رات میں بھی ہمیں گھر سے تب نکلنا ہے جب اندھیرا خوب ہو جائے۔ اس وقت اللہ کے نبی، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، جو درمیان میں نے روایت پڑھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندھیرا خوب چھا جائے تو پھر نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تب نکل جائے کوئی الگ بات ہے، لیکن اس وقت نہ نکلے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں، اور اس سے بھی اپنے آپ کی خود کی حفاظت بھی ہوگی۔ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسانات ہمارے ساتھ کیا ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔